بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، نماز کے لیے وضو اور طہارت شرط ہے۔ وضو کی ایک مکمل ترتیب ہے جس کی رعایت ضروری ہے۔ مثلا وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ البتہ بسم اللہ کے سلسلے میں کچھ کنفیوژن لوگوں کے درمیان ہے، وہ یہ ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل کہنا ہے یا صرف بسم اللہ کہنا ہے۔ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ الرحمن الرحیم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بسم اللہ کہہ کر کے وضو شروع کریں۔ اس کے بعد جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 مرتبہ دھلنا ہے اور ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے۔ یہ بسم اللہ کے بعد کا عمل ہے۔ اس کے بعد ایک چلو پانی لے کر کے آدھے سے کلی کرنا ہے، آدھا پانی جو ہے ناک میں چڑھانا ہے اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑنا، دائیں سے نہیں بائیں سے، اور یہ عمل 3 دفعہ کرنا ہے۔ پھر چہرے کو مکمل طور پر دھلنا ہے۔ اس کے بعد داہنے ہاتھ کو کوہنی تک 3 بار کوہنی تک دھلنا ہے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھلنا ہے۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ مسح کیسے کرنا ہے؟ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے پر رکھیں، یہاں سے شروع کر کے گدی تک لے جائیں، اس کو پیچھے سے گدی تک لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لائیں جہاں سے سر کا مسح شروع کیا تھا۔ سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، 2 مرتبہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد جو کام ہے کانوں کا مسح، یعنی جو پانی آپ نے سر کے لیے لیا تھا اسی پانی سے کان کا مسح کرنا۔ کیسے کرنا؟ شہادت کی انگلی کان میں ڈالیں گے اور ایسے گھمائیں گے، انگوٹھے سے کان کے اوپر کا حصہ دونوں کان میں شہادت کی انگلی ڈال کر کے انگوٹھا سے گھمائیں گے۔ سر کے مسح کے لیے جو طریقہ میں نے بتلایا کہ یہاں سے شروع کرنا ہے، پیچھے لے جانا ہے، پھر پیچھے سے اسی جگہ پہ لانا جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، اور جو پانی سر کے مسح کے لیے لیا گیا ہے اسی پانی سے کان کا مسح کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ کان کا مسح اس طرح سے کریں گے کہ شہادت کی انگلی کو کان میں داخل کر لیں گے، دونوں کان کی سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھے سے مسح کریں گے۔ یہ ہے کان اور سر کے مسح کا طریقہ۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھلیں گے اور بایاں پاؤں آخر میں ٹخنوں سمیت 3 بار دھلیں گے۔ یہ ہے وضو کی مکمل ترتیب، جو مسنون طریقہ ہے، مسنون ترتیب ہے۔ اس کے علاوہ اگر آدمی زخمی ہے، ہاتھ پر یا پیر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، تو وضو کرتے وقت اس پر مسح کر لے اور ارد گرد جہاں پٹی بنی ہے، مثلا یہاں اگر پٹی بنی ہے تو پٹی کے اوپر مسح کر لے اور اس کے ارد گرد آدمی دھل لے اگر آدمی زخمی ہے۔ یہ ہے وضو کا مسنون طریقہ۔ بہت سارے لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، ایسے گردن کا مسح یہ صحیح نہیں ہے، یا سر کے لیے 3 مرتبہ مسح کرتے ہیں، صرف 1 مرتبہ مسح کرنا ہے اور اسی پانی سے سر کا اور کان کا مسح کرنا 1 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں۔ اسی میں کنفیوژن ہوتی ہے، لوگ 3 بار کرتے ہیں اور گردن کا مسح کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے وضو کا مکمل مسنون طریقہ۔ جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد وضو کی دعا پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔